السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید باگٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تفتیش۔ ناظرین، تفتیش میں آج ہم ملکی صورتحال پہ بات کریں گے کہ ملک میں اس وقت کیا سچویشن ہے، کیا حالات چل رہے ہیں، جہاں تمام جماعتیں اپنے اپنے کردار میں لگی ہوئی ہیں اور اپنی اپنی پوزیشن واضح کرنے کی کوشش میں ہیں، وہاں حکومت بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ کس طرح سے ان تمام سیاسی جماعتوں سے نپٹے اور اس کا کیا نتیجہ نکلے جو ان کے حق میں بہتر ہو۔ تو ناظرین، گزشتہ 2-3 دنوں سے پورے پاکستان میں ایک گہما گہمی کی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ ہر طرف احتجاج، ہر طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت جانے والی ہے، حکومت جانے والی ہے، لیکن صورتحال کیا ہوئی دن بدن، اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے، یہ کوئی سیاستدان جو ہے اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ عمران خان کی تقریر کے بعد یہ لگ رہا تھا کہ بس اب حکومت کے پاس کچھ نہیں رہا، تو اب جو حالات ہیں یکسر اپوزیشن کے حق میں جا رہے ہیں، لیکن چودھری پرویز الہی کی وزیر اعظم سے ملاقات اور ان کا اپنا موقف جو کافی دنوں سے وہ سامنے نہیں آ رہا تھا اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے، عوام یہ تصور کر رہی تھی کہ مسلم لیگ کا بھی باقی دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح اپوزیشن کے ساتھ ہی الحاق کو بہتر سمجھے گی، حالانکہ اپوزیشن کی طرف سے ان کی خواہشات کے مطابق ان کو اکاموڈیٹ کرنے کی یقین دہانیاں بھی کرائی گئی، لیکن صورتحال یکسر بدل گئی جب چودھری پرویز الہی نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی اور ان سے جو وہ توقع کر رہے تھے، جو وہ پچھلے کافی دنوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن تو ہمیں اپروچ کر رہی ہے اور ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ آپ جو کہتے ہیں ہم کرنے کو تیار ہیں، اور اس میں مین چیز جو تھی وہ تھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی سیٹ۔ لیکن حکومت کی طرف سے پرویز الہی کو یہ انتظار تھا کہ اگر حکومت مجھے یہ آفر کرے تو میں اس کو قبول کروں یا نہ کروں، لیکن آپشن میں سب سے پہلی آپشن یا سب سے اہم آپشن مسلم لیگ کاف کے پاس جو تھی وہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے یہ اعلان تھا کہ آپ کو ہم وزیر اعلیٰ ایکسیپٹ کریں گے۔ لیکن ناظرین، یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ باتیں ایسی مختلف ہیں جو بتانی، عوام سے شیئر کرنی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جتنے لوگ ہیں آج وفاقی دارالحکومت سمیت پورا پاکستان ایک منڈی کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ ہمارے اپنے وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ خرید و فروخت اس وقت عروج پہ ہے، لوگ سودے بازیاں کر رہے ہیں، لوگوں کو آفرز کر رہے ہیں اور لوگ خریدے جا رہے ہیں، لیکن یہ کون لوگ خریدے جا رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ خریدے جا رہے ہیں جو عوام کے ووٹ سے، عوام کی طاقت سے، عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے، عوام کی سہولیات کے لیے، عوام کو سہولیات میسر کرنے کی آواز بلند کرنے کے لیے ایوانوں میں آتے ہیں، اور ایوان میں پہنچ کے وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں وہ اب پورے ملک میں سامنے آ رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ممبر اسمبلی اپنے حلقے کی عوام کا جو امانت دار ہے، جو حلقے کی عوام کی ووٹ کی امانت وہ رکھتا ہے، اس کو وہ کس طرح سے استعمال کرتا ہے، کیا وہ عوام کے لیے استعمال کر رہا ہے یا اپنی ذات کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ پیسوں کی جہاں تک بات ہے، بڑے واویلے ہوئے، بہت کچھ کہا گیا، اور پی ٹی آئی کے اپنے ہی ممبران اسمبلی پہ الزامات لگائے گئے کہ وہ شاید پیسے لے کے دوسری طرف ووٹ دے رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کے حوالے سے بھی کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ انہوں نے کچھ پیسے لیے۔ کیونکہ پچھلے سینٹ کے الیکشن میں تو بڑی ویڈیوز وائرل ہوئی تھیں کہ کہا جا رہا تھا کہ یہ فلاں ممبر یہ پیسے لے رہا ہے، فلاں ممبر یہ پیسے لے رہا ہے، لیکن سینٹ میں اپوزیشن کے پاس واضح اکثریت ہونے کے باوجود بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکی تھی، اور اسی وجہ سے اب جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کو بھی سینیٹر کی تناظر میں اسی ہی طرح دیکھا جا رہا ہے کہ وہ شاید کامیاب نہ ہو سکے۔ لیکن یہاں پہ حالات کوئی تھوڑے سے مختلف اس وجہ سے ہیں کیونکہ سیاست میں کہا جاتا ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن جو سیاستدان ہوتے ہیں جس طرح زرداری صاحب ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، اور ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تبدیلی ناگزیر ہے، تبدیلی ہر صورت ممکن ہے، تبدیلی کسی بھی صورت میں جو ہے وہ آنی ہے، لیکن کہاں آنی ہے؟ پنجاب میں تو تبدیلی آ گئی۔ پنجاب میں جو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی تبدیلی کا جو شروع دن سے ہی ایک بہت شور تھا، ایک واہ ویلا تھا، لیکن انہوں نے بھی تقریباً اپنے 4 سال پورے کیے، اور اب لگ رہا ہے کہ ان کی جگہ پرویز الہی صاحب آئیں گے، لیکن
یہ بھی ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ اس پہ کیا ہونا ہے، لیکن حکومت کی طرف سے ان کو آفر موجود ہے، لیکن عدم اعتماد کی تاریخ میں بھی اب وقت بالکل قریب ہے، اور یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ جو کاف ہے اس کے کچھ جو ممبران اسمبلی ہیں وہ شاید چودھری پرویز الہی کی بات پہ اتفاق نہ کریں اور ووٹ جو ہے وہ اپنی مرضی سے کاسٹ کریں۔ لیکن ایک طرف تو یہ افواہیں اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ وہ اور ان کا پورا خاندان اور ان کی پوری جماعت ایک پیج پہ ہے، میں نے جو بھی فیصلہ کیا ہے میں نے سب سے مشاورت سے کیا ہے، باقی ہر بندے کی اپنی مرضی ہے۔ اور اسی طرح باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں، اب اتنے بڑے شو ہوئے، اتنے بڑے جلسے ہوئے، اتنے بڑے انتظامات کیے گئے، اس پہ خرچہ کس کا ہوا؟ اس پہ خرچہ یقیناً عوام کا ہی ہوا۔ عوام نے ہی ان سب کو سپورٹ کیا اور عوام نے ہی ان سب کا ساتھ دیا، لیکن دعوے مختلف ہیں، حقوق ایک ہی طرح کے ہیں، تمام عوام کے، تمام مسلمانوں کے، تمام ملک کے اس رہنے والے کے حقوق ایک ہی طرح کے ہیں، لیکن ان حقوق کی پاسداری کون کر رہا ہے، ان حقوق کی پاسداری کے لیے کون کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ دعوے تو سارے سیاسی جو ہے وہ یہی کر رہے ہیں کہ وہ انہیں سب سے زیادہ عزیز جو ہے وہ عوام ہے، لیکن عوام کی امانت کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے یہ ناظرین آپ کے سامنے ہے۔ لیکن ایک بات بڑی واضح میں آپ کو بتا دوں، کہا جا رہا ہے تبدیلی ہے، تبدیلی ضرور ہونی چاہیے، تبدیلی کے لیے ہی یہ ساری کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن عمران خان صاحب کا جو سٹینڈ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ان کو NRO نہیں دوں گا۔ ایک طرف تو ان کا یہ سٹینڈ ہے کہ میں نواز شریف کو NRO نہیں دوں گا، شہباز شریف کو نہیں دوں گا، زرداری کو نہیں دوں گا، یہ بڑے چور ہیں۔ گزشتہ دنوں ہونے والے جلسے میں جن کو سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ وزیر اعظم عمران خان نے بنایا، وہ آج عمران خان کے ساتھ ہیں، وہ آج عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں اور آج عمران خان کو یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو ناظرین، ایسی سچویشن میں آپ کس پہ اعتبار کر سکتے ہیں؟ اگر عمران خان صاحب ایک طرف یہ سٹینڈ لیتے ہیں کہ وہ کبھی بھی چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں ملیں گے، کسی صورت بھی بلیک میل نہیں ہوں گے، ان کے مفادات پہ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے، وہ عوام کے مفادات کو مد نظر رکھیں گے، تو دوسری طرف وہ خود ڈیل کرنے کی پوزیشن میں ہیں، ڈیل کر رہے ہیں، اور اپنی حکومت بچانے کے لیے، اپنی حکومت نہیں بلکہ صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے وہ تمام تب سودے بازی پہ تیار ہیں۔ لیکن عوام کو اس سے کیا حاصل ہوگا، عوام کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے، یہ عوام بڑی اچھی طرح سے جانتی بھی ہے، لیکن عوام کو ایک جگہ پہ سٹک کر کے اپنے سودے بازی میں لگ جانا اور عوام کے مفادات کو مسلسل نظر انداز کرنا، یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے۔ لیکن ایسی صورتحال میں، ایسے حالات میں عوام کو اب یہ سوچنے کی ضرورت ہے، یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ انہیں آئندہ الیکشن میں یا آئندہ ان کا کیا اعلی عمل ہوگا، کن لوگوں کو انہیں ووٹ دینا چاہیے اور کس طرف ان کو جو ہے وہ جانا چاہیے۔ کیا سودے بازی کی سیاست ہمیشہ پاکستان کی زینت بنے رہے گی یا اس میں فرق آئے گا؟ تو ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے جو اسلام آباد کی ہے۔ اسلام آباد اس وقت مکمل طور پہ ایک ایسی منڈی کی صورت اختیار کر گیا جہاں پہ خرید و فروخت جو ہے نا بڑے اپر لیول پہ ہو رہی ہے اور بڑے اپر لیول پہ ہوتی ہے۔ یہاں پہ سارا کچھ تبدیل کیا جا رہا ہے، یہاں پہ ملکی صورتحال پہ بات ہو رہی ہے، یہاں پہ ملکی صورتحال کی جو پوزیشن ہے، جو سیکورٹی کے معاملات ہیں، باقی چیزیں ہیں، وہ مسلسل نظر انداز کر دی گئی ہیں۔ صرف ایک ہی کام ہے، ہر بندہ کرسی کے چکر میں ہے، اور یہ کب تک کرسی کے چکر میں رہتا ہے آئندہ 2-3 دنوں میں یہ بھی واضح ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔